बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिनको हम महज एक ख़बर से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो अंडर द कारपेट कर दिए जाते हैं, सोसाइटी में कभी वो डिबेट या डिस्कशन का बाइस नहीं बनते। महज माशरे एक दिन के लिए अफसोस करते हैं, इजहार करते हैं, ताज़ियत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कभी उन इश्यूज़ की रीज़न्स को तलाश नहीं किया जाता। वो मौज़ूआत जिनका ताल्लुक मेरे और आपके साथ है, वो मौज़ूआत जिनका ताल्लुक सोसाइटी के मुस्तक़बिल के साथ है, कभी भी वो मीडिया की जीनत नहीं बनते। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो बिलखुसूस नज़र नहीं आते। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सोशल मीडिया भी समाजी मौज़ूआत के हवाले से बहुत महदूद है। यहाँ पे ख़बर अडयाला जेल, 9 मई, इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, जनरल आसिम मुनीर, चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के दरमियान घूमती है। इस मुल्क के मीडिया के कंटेंट में बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा संजीदा मौजू है। दुनिया भर के अंदर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बड़े बड़े सानिहात होते हैं। पाकिस्तान भी इसी तरह के सानिहात का और वाक़यात का शिकार है। आज का मेरा ये वीलॉग बुनियादी तौर पर रोड सेफ्टी के हवाले से है। और अगर आप रोड सेफ्टी को रोड टेररिज्म के साथ कन्वर्ट कर लीजिए तो शायद आपको मौजू की अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से डेवलप हो सकती है। ये रोड सेफ्टी क्यों डिस्कस करनी चाहिए, इस रोड टेररिज्म को क्यों एक्सपोज करना चाहिए और इस रोड टेररिज्म की बुनियादी वजूहात क्या हैं, आज के इस व्लॉग में हम इन 3 बुनियादी नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले, आज का मौजू क्यों मुंतखब किया गया, मैं इसके लिए पहले आपके साथ आज के इस व्लॉग में एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ से जायद है। इस शहर को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान का मौशी इंजन कहलाता है। ये पाकिस्तान का हब है और एक मिनी पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो मिनी पाकिस्तान है इसके अंदर हजार मसले हैं। इसमें पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सीवरेज का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, सड़कों का मसला है, बेशुमार मसाइल हैं, यानी मसाइलिस्तान है। लेकिन एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर पिछले दिनों एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की गई है और ये कॉन्फ्रेंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बुनियादी तौर पर ट्रैफिक हादसात के हवाले से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की गई। गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि साल 2024 के दौरान सिर्फ कराची शहर में 500 अमवात हुई हैं हादसात की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से, ट्रैफिक इश्यूज की वजह से 500 कीमती जानें वो ज़ाया हो गई ट्रैफिक हादसात की वजह से। सिर्फ एक शहर में एक साल के दौरान 500। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, ये मॉडर्न दुनिया की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर भी ये मसले मसाइल होते हैं। और सिर्फ ये ज़मीनी ट्रैफिक में इस तरह के हादसात नहीं होते, फ़ज़ाई हादसात भी हम देखते हैं। एयरपोर्ट्स पे होते हैं, त्यारे टकरा जाते हैं, लैंडिंग नहीं हो पाती और बेशुमार मसाइल होते हैं। लेकिन अभी मैं अपने इस व्लॉग को महदूद करूँगा ट्रैफिक हादसात तक, जो रोड ट्रैफिक है उस तक महदूद करूँगा। लेकिन ये जो मसले हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं ट्रैफिक के हवाले से, ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल डेटा को ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता लगता है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये दावा करती है कि दुनिया भर में तकरीबन एक साल के दौरान जो सालाना अमवात होती हैं ट्रैफिक हादसात के बाइस, वो 12 लाख से जायद हैं। यानी 12 लाख अफराद इस दुनिया के वो ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाते हैं हर साल। और अगर हम इसी डेटे को
روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں تو تقریباً 3300 اموات وہ روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک حادثات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب یہ ٹریفک کے حادثات، یہ واقعات یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، جو ابتدائی طور پر اگر ہم پاکستان کی ہم بات کر لیں تو ہم سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اوور سپیڈنگ، کرمنل نیگلیجنس کی بات، رانگ وے سے ڈرائیو کرنا، نشے کی حالت میں بھی ڈرائیو کے واقعات میں ہم نے ہلاکتیں دیکھی ہیں، کسی نے آئس کا نشہ کیا، کسی نے شراب پی اور پھر وہ کھمبوں میں گاڑیاں لگی ہوئی ملتی ہیں، اور پھر جب اوور سپیڈنگ کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر بڑے بڑے ہائی پروفائل واقعات بھی ہمیں سڑکوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سیوک ایجوکیشن ہے ٹریفک سینس کے حوالے سے، کہ اکثر اوقات رانگ وے سے بھی ہمیں گاڑیاں گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ڈمپرز گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر حادثات و واقعات ہوتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد پاکستان کے اندر ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر بھی وہیکلز کو استعمال کرتی ہے، اور یہ صرف گاڑیوں کی حد تک میں بات نہیں کر رہا، اگر آپ موٹر بائکس کی بات کر لیں تو ویلنگ کی جاتی ہے، ون ویلنگ کی جاتی ہے، ریسیں لگائی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر، اور پھر ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی ہیڈ انجری ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر۔ موٹر بائکس استعمال کرنے والے جب ٹریفک حادثات کا شکار ہوتے ہیں، انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا، آلدو کہ بڑے شہروں میں پنجاب کی حد تک کم سے کم ہیلمٹ کے اوپر ایک پابندی ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن سٹل اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتی۔ پھر ایک اور چیز ہے کم عمری میں ڈرائیونگ کرنا۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے ڈرائیونگ کر رہے ہیں جو کہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں، وہ ایلیجبل نہیں ہیں، اور پیرنٹس بچوں کے حوالے گاڑی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حادثات ہوتے ہیں، اور وہ حادثات پھر اموات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا جنیرک سا ایک ایشو ہے، جو لانگ ڈرائیوز کرتے ہیں، جو بسیں چلاتے ہیں، جو ٹرکس چلاتے ہیں، اکثر اوقات لوگ پراپر ریسٹ نہیں کرتے، پراپر نیند نہیں لیتے، اور نیند نہ لینے کی وجہ سے ان کو ڈرائیونگ کے دوران نیند آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور کلائمیٹ ٹریجڈی بھی اب پاکستان کا ایک بڑا ایشو ہے۔ یہاں پر اکثر اوقات ایریاز کے اندر دھند ہوتی ہے، اور اسموگ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور ہلی ایریاز ہوتے ہیں سم ٹائمز، تو ڈرائیورز کی پریکٹس نہیں ہوتی، ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمیں بڑے خوفناک قسم کے حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ قبل ہم نے کلر کہار پر دیکھا، ایک بڑے ہولناک قسم کے ایکسیڈنٹس ہوئے اوور سپیڈنگ کی وجہ سے۔ سم ٹائمز بریکس فیل ہو جاتی ہیں، لوگ ریپیئر پراپر مینٹیننس کے اوپر فوکس نہیں کرتے وہیکلز کی، تو وہاں پر اب ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سالٹ رینج کے اندر وہ قافلہ بناتے ہیں، اسکواڈ بناتے ہیں، بسوں کی ایک لمٹ مقرر کرتے ہیں کہ اس سے اوپر آپ اس ایریا کو کراس نہیں کرتے، جو ہلی ایریا ہے کلر کہار کا، تو ایک روڈ سیفٹی میئر لیا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ڈنڈے کے زور پر کرنا پڑ رہا ہے، والنٹیرلی سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ پھر پاکستان کے اندر ایک اور بڑی ٹریجڈی ہے، وہ ہیں ریلوے پھاٹک، انہیں میں موت کے پھاٹک کہتا ہوں، اور یہ جو موت کے پھاٹک ہیں، یہاں پر بے شمار ایسی پاکستان کے اندر ریلوے کراسنگز ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر گیٹس نہیں ہیں، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس ٹائم ٹرین وہاں سے گزرے گی، کتنی سپیڈ پر گزرے گی، اور اکثر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ ٹرین کے ساتھ اسکول وین کا ایکسیڈنٹ ہوا، تمام بچے فوت ہو گئے۔ اسی طریقے سے کبھی چنچی رکشہ ٹرین کی زد میں آ گیا ریلوے کراسنگ کے اوپر اور حادثہ ہو گیا۔ تو یہ ایک واقعات بہت ایک تکلیف دہ ہوتے ہیں، بلکہ مجھے ایک میاں چنوں کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جس میں ایک اسکول وین کے تقریباً 34 بچے اور چھوٹی عمروں کے بچے وہ ایک ٹرین حادثے کا شکار ہو گئے۔ اب وہاں پہ ایک صاحب رپورٹنگ کر رہے تھے، اور بڑے ایک ذہین رپورٹر تھے، انہوں نے اس اسکول وین کی جو نمبر پلیٹ تھی اس کے اوپر ایک شعر کو پڑھا، اور شعر یہ تھا کہ تمہیں الوداع کہتے کہتے الوداع ہو گئے ہم، دو پل کے لیے ملے اور پھر جدا ہو گئے ہم۔
اور یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا اور ایک پہلو تھا. تو پاکستان کے اندر جو روڈ ٹیررزم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے، سوشل پبلک رسپانسبلٹی کی بھی ضرورت ہے، اور احساس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کی سیفٹی صرف دوسرے کے لیے میٹر نہیں کرتی بلکہ آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی میٹر کرتی ہے. تو ہمیں اس چیز کا جو ہے خیال کرنا چاہیے. یعنی اب یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اس کی سمگلنگ ہوتی ہے بسوں کے اندر، اور خدا نخواستہ کہیں کوئی حادثہ ہو جائے تو اکثر بسوں میں آگ لگ جاتی ہے. جب آگ لگتی ہے تو پتہ لگتا ہے جی گاڑی کے اندر ڈیزل سپلائی ہو رہا تھا، پیٹرول سپلائی کیا جا رہا تھا. تو یہ بھی واقعات ہوتے ہیں یہاں پہ. اور پھر جب حادثات ہوتے ہیں تو پھر حادثات کے اوپر ہمیں ریئیکشن بھی ہمارے بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور غصہ ہوتا ہے. نیچرلی طور پر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگ ان وہیکلز کو آگ لگا دیتے ہیں جو ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہے، لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لوگ پتھراؤ کرتے ہیں، تو لوگوں کا بھی رسپانس ہوتا ہے. بٹ سٹل ہمیں کوئی مہذب رسپانس کے ایک حادثہ ہوا ہے، اس حادثے کے آڑ میں ہم مزید نئے حادثات کے کسی کی املاک کو، کسی دوسرے آدمی کو جس کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہم اس کو بھی اپنے غصے کا وجہ بنا دیتے ہیں، اظہار کر دیتے ہیں. تو روڈ سیفٹی اور روڈ ٹیررزم کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں اگر ایک سال کے دوران 500 قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں تو ان جانوں کو ہم نے کیسے بچانا ہے. پوری دنیا کے اندر 12 لاکھ انسان وہ ان واقعات کا شکار ہو رہے ہیں. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کچھ ہمیں ایسے موضوعات کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے جو کہ پبلک ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر زیادہ بحث نہیں ہوتی، جو لائم لائٹ میں نہیں آتے، محض ایک سننے کی حد تک، افسوس کی حد تک رہتے ہیں. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل ایئر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.